طواف کے شرائط، نمبر 1 طہارت۔ طہارت میں باوضو ہونا بھی، عورت کا اپنے مخصوص حالت اور ایام سے پاک ہونا سوائے استحاضہ کے، یعنی استحاضہ سے مراد وہ عورت جس کو کسی بیماری کی وجہ سے کنٹینیوس بلیڈنگ جاری رہتی ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک طواف کے لیے طہارت شرط ہے، اور احناف کے نزدیک طہارت شرط نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک جانور کی قربانی سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ جو شخص بغیر وضو کے طواف کرے اس پر ایک بکری واجب ہے، اور جو جنابت یا حیض یا نفاس کی حالت میں کرے اس کے ذمہ ایک اونٹ کی قربانی ضروری ہے۔ اگرچہ بہتر یہی ہے کہ اگر وہ مکہ معظمہ میں ہو دوبارہ طواف کر لے، اس صورت میں اس پر قربانی ضروری نہیں ہوگی۔ جو عورت استحاضہ کی حالت میں ہے، اسے کنٹینیوس بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کے لیے طواف کرنا جائز ہے، اس بارے میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ استحاضہ یعنی جس عورت کو بیماری کی وجہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے وہ، اور اسی طریقے سے وہ مرد و خواتین جنہیں پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی بیماری ہوتی ہے جسے سلیس البول کہتے ہیں، تو یہ بھی طاہر کے حکم میں ہے، تو وہ اسی حالت میں اپنا پیپر وغیرہ باندھ کر وہ طواف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2 ستر پوشی، یعنی ستر جو ہے جو جن حصوں کو چھپانا ضروری ہے، انسان عورت تو چہرے، ہاتھ، ہتھیلیوں کے علاوہ پورا چھپائے، اور مرد جو ہے وہ چادر باندھے گا، اور ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا اسے ستر کہتے ہیں۔ تو نمبر 2 ستر پوشی ہے۔ نمبر 3 طواف کا حجر اسود پر شروع کرنا اور اسی پر ختم کرنا ہے۔ آغاز حجر اسود سے ہوگا اور اختتام بھی حجر اسود پر ہوگا۔ نمبر 4 طواف میں دائیں طرف کو چلنا، اس طرح کہ کعبہ بائیں طرف ہو۔ اور نمبر 5 حتیم سمیت پورے خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ حتیم یعنی وہ ہاف دائرہ جو کعبۃ اللہ سے ہٹا ہوا ہے، تو اس کے باہر سے طواف کرنا چاہیے۔ نمبر 6 طواف میں پورے 7 چکر لگانا۔ نمبر 7 پورے طواف کو مسلسل کرنا، یہ بعض کے نزدیک شرط ہے، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک، احناف کے نزدیک مسنون ہے۔ جہاں تک طواف کی سنتوں کا تعلق ہے، نمبر 1 یہ کہ ہر چکر کے شروع میں حجر اسود کا استعلام کرنا یا اسے بوسہ دینا۔ استعلام کے معنی چھونے کے ہیں، یا پھر براہ راست آپ ہونٹوں سے اسے بوسہ دے سکتے ہیں، یا پھر جو ہاتھ لگا کے آپ اس کو بوسہ دے سکتے ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر کر کر اس کو اشارہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر چھو نہ سکے، بوسہ نہ دے سکے، تو دور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اس کی طرف اشارہ کر دیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 استباع، یعنی حج اور عمرے کے طواف میں چادر کو مرد حضرات جو ہے دائیں مونڈھے کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈھے پر ڈال لیں، اس کو استباع کہتے ہیں۔ طواف العمرہ اور طواف القدوم کے پہلے 3 چکروں میں حجر اسود سے حجر اسود تک مونڈھے ہلاتے ہوئے آہستہ آہستہ دوڑنا، یہ مستحب ہے۔ نمبر 4 ہر چکر پر رکن یمانی کا استلام، رکن یمانی کو چھونا۔ رکن یمانی جو حجر اسود کے مد مقابل کا جو کونا ہے وہ رکن یمانی ہے، تو اس کا چھونا بھی جو ہے مسنون ہے، سنت ہے۔ تو نمبر 5 طواف میں دعا، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت وغیرہ کی جا سکتی ہے۔ اور طواف کے جو 2 رکعت ہیں طواف کے بعد مقام ابراہیم پر یا جہاں ممکن ہو مسجد حرام میں 2 رکعت ادا کر لیں۔ طواف کے متعلق کچھ ضروری مسائل ہیں۔ طواف کے دوران آپ بات چیت کر سکتے ہیں، ذکر، دعا، تلاوت وغیرہ بہتر ہے۔ پیاس اگر لگی تو دوران طواف آپ پانی پی سکتے ہیں۔ دن رات کے تمام اوقات میں طواف کیا جا سکتا ہے، البتہ اوقات مکروہہ میں جیسے فجر کے بعد آپ نے کیا تو سورج کے طلوع ہو کر نیزہ برابر اونچا ہونے تک جو ہے آپ نماز کو مؤخر کر لیں، 2 رکعت نماز۔ عصر کے بعد آپ نے کیا تو مغرب کے بعد جو ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد آپ وہ طواف کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ صفا مروہ کی سعی، صفا مروہ کی سعی حج اور عمرہ کا رکن ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ سعی کے شرائط، نمبر 1 سعی کا طواف کے بعد ہونا۔ نمبر 2 ترتیب، یعنی آغاز صفا سے ہوگا اور اختتام مروہ پر ہوگا۔ 7 چکر جو آپ شروع کریں گے تو وہ صفا سے شروع کریں گے اور مروہ پر اختتام ہوگا۔ اور آغاز یوں کریں گے کہ آپ کعبے کی طرف رخ کر کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد
युहयी व युमीतु व अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व अज़्ज़ जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। उसके बाद जो दुआ करना है अल्लाह ताला से करे, फिर उसके बाद आगाज़ करे सई का, तो सफ़ा पर शुरू होगी और 7 चक्कर मरवा पर ख़त्म होंगे। नंबर 3, सही मुसलसल करना। दरमियान में फ़र्ज़ नमाज हो जाती है तो वहीं खड़ के आप नमाज़ पढ़ ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। नंबर 4, सफ़ा और मरवा के ऊपर चढ़ना, यानी थोड़ा सा वो पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, उस पर आप चढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं अगर मौका हो। नंबर 5, सफ़ा और मरवा पर दुआ करना और अल्लाह का ज़िक्र करना और तिलावत कुरान वग़ैरह में अपने आप को मशगूल रखना। नंबर 6, दोनों के दरमियान जो 2 सब सुतून हैं जिस पर ग्रीन लाइट लगे हुए हैं, तो वहाँ ज़रा दौड़ कर चलना, तो और ख़वातीन नॉर्मल चलें, मर्द हज़रात दौड़ कर चलें। नंबर 7, सई के दौरान दुआ और अल्लाह का ज़िक्र कसरत से किया जाए। सई के बाद उम्रा करने वाला या हज तमत्तु करने वाला हलक या तकसीर करेगा, बालों को मोड़ेंगे या फिर जो है बालों को छोटा करेंगे, और ख़वातीन जो है अपने चोटी में से थोड़े से बाल निकाल लेंगे। मुतमत्ते के लिए, हज तमत्तु करने वाले के लिए ये सई जो है सिर्फ उम्रे की होगी, और हज इफ़राद करने वाले के लिए सिर्फ हज की होगी, और हज क़िरान करने वाले के लिए हज और उम्रा दोनों की सई होगी। हज के 5 दिन के आमाल, 8वीं ज़िलहिज्जा को यौम तरविया कहते हैं। उस दिन जो काम करने हैं उनमें नंबर 1, अपने अपने होटल से हज का एहराम बांधना अपने अपने मकामात से। नंबर 2, ज़ोहर से पहले पहले मिना पहुंचना और वहां पहुंचकर 5 नमाज़ें अदा करना सुन्नत है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फज्र। और नंबर 3, नमाज में क़स्र करना। तमाम आफ़ाक़ी लोग जो बाहर से आते हैं 15 दिन से कम में अगर उनका क़ियाम है तो वो अरफात, मुज़दलिफ़ा, मिना वग़ैरह में नमाज क़स्र करेंगे और जमा बैन सलातैन भी जमहूर उलमा के नज़दीक कर सकते हैं। फ़ुक़हा के दरमियान इस बात में इख्तिलाफ़ है। अहले मक्का और क़ुर्ब जवार के लोग जो है इत्माम करेंगे, जमहूर उलमा के नज़दीक में इमाम अबू हनीफ़ा भी शामिल हैं, और इल्लत जो है वो सफ़र है। और बाज़ फ़ुक़हा कहते हैं कि तमाम हुज्जाज अय्याम हज में अरफात में, मुज़दलिफ़ा में क़स्र ही करेंगे। ये इमाम मालिक, इमाम इब्न क़य्यिम, औज़ाई वग़ैरह का कौल है। अलबत्ता 15 दिन से ज़्यादा क़ियाम आपका हो तो आप इत्माम कर सकते हैं हनाफ़ वग़ैरह के नज़दीक। यौम अरफा 9वीं ज़िलहिज्जा को जो अमाल करने हैं उनमें नंबर 1, सूरज के निकलने के बाद मिना से अरफात के लिए रवानगी। मिना से अरफात जाते हुए तलबिया और तकबीर दोनों जो है मुस्तहब हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक भी आप कह सकते हैं, और अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द कह सकते हैं। नंबर 2, ज़वाल आफ्ताब के बाद निमरा एक मकाम है, उस मकाम पर ज़ोहर असर की नमाज जमा और क़स्र के साथ अगर आप मुसाफिर हैं तो पढ़ना, और इमाम का खुतबा सुनना। और नंबर 3, वक़ूफ़ अरफा है, ये हज का अहम तरीन रुकन है। अगर ये रह जाए तो हज नहीं हो सकता है, और ना ही फ़िदिये वग़ैरह से उसकी तलाफ़ी मुमकिन है। इस पर उम्मत का इजमा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज अरफा, हज अरफा ही है। और वक़ूफ़ अरफा का वक्त जो है 9वीं ज़िलहिज्जा को ज़वाल आफ्ताब से अगले दिन 10 ज़िलहिज्जा की सुबह तक रहता है। ज़वाल आफ्ताब से ग़ुरूब आफ्ताब तक अरफात में ठहरना, क़ियाम करना, इसे वक़ूफ़ अरफा कहते हैं। ये मसनून है। वक़ूफ़ अरफा की जगह अरफात का पूरा मैदान है, जिस हिस्से में चाहे आप वक़ूफ़ कर सकते हैं। अलबत्ता जबल रहमत से करीब वक़ूफ़ करना जो है मुस्तहब है अगर ये मुमकिन हो। अरफात का पूरा मैदान मौक़िफ़ है सिवाय वादे नमिरा के, वादी उरना के, जहाँ इस वक्त मस्जिद नमिरा है। आधी मस्जिद जो है वो हुदूद में है, आधी जो है हुदूद के बाहर है। वक़ूफ़ अरफा के मुस्तहब्बात में से क़िबला रुख होना और दुआ कसरत से करना और अल्लाह का ज़िक्र करना, और ख़ुसूसन चाहरुम जो कलिमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये कहना जो है ये अल्लाह तमाम अंबिया की सुन्नत है। अल्लाह के वसल्लम ने भी इसकी तलक़ीन फरमाई है।
اور عرفہ کا دن بڑا قیمتی دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بنی آدم کے سب سے زیادہ گناہ جو ہے اسی دن معاف کرتے ہیں۔ شیطان سب سے زیادہ ذلیل و خوار اسی دن ہوتا ہے، وہ روتا پیٹتا چلاتا ہوا وہ وہاں سے جب دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، اس کی مغفرت کے پروانے جو مل رہے ہیں، تو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد مغرب کے بعد سورج کے غروب ہونے کے بعد عرفات سے نکلنا، مزدلفہ پہنچنا۔ مزدلفہ کے رات کے جو اعمال ہیں اس میں نمبر 1 مغرب کے بعد عرفات سے مزدلفہ روانہ ہونا، نمبر 2 مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازوں کو وہاں جمع کر کے پڑھنا، نمبر 3 مزدلفہ میں رات بسر کرنا، رات گزارنا اور وہاں دعا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور نمبر 4 مزدلفہ میں فجر کی نماز عام دنوں کی بنسبت زیادہ اندھیرے میں پڑھنا، جسے غلس کہتے ہیں۔ نمبر 5 مزدلفہ میں وقوف کرنا، ٹھہرنا، یہ واجب ہے، یہ اگر چھوٹ جائے تو فدیہ واجب ہوتا ہے۔ نمبر 6 صبح نماز کے بعد جب روشنی پھیل جائے تو سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے آپ مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ کے پورے میدان میں وقوف کر سکتے ہیں سوائے وادی محصر کے۔ وادی محصر وہ وادی ہے جہاں پر ابرہہ کے لشکر پر ابابیل کا عذاب آیا تھا، تو وہاں قیام نہیں کر سکتے، وہ چھوڑ کر وادی محصر چھوڑ کر پورے میدان میں آپ قیام کر سکتے ہیں۔ مشعر حرام جہاں وہ مسجد بنی ہوئی ہے اس وقت، وہاں اس کے قریب ٹھہرنا افضل ہے۔ 10ویں ذی الحجہ یوم النحر کے اعمال، قربانی کے دن جو کام کرنے کے ہیں اس میں نمبر 1 مزدلفہ سے مینا آ کر 4 کام کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 جمر عقبہ یعنی بڑے شیطان کی جو علامت ہے اسے کنکریاں مارنا۔ نمبر 2 قربانی اگر آپ نے بینک وغیرہ میں دے دی ہے تو وقت پر ہو جائے گی۔ نمبر 3 حلق کرنا، بالوں کا موڑنا یا اسے چھوٹا کرنا۔ نمبر 4 طواف افاضہ، کعبۃ اللہ پہنچ کر جو ہے وہ طواف افاضہ یا طواف زیارہ جسے کہتے ہیں، وہ حج کا رکن ہے، وہ کرنا ہے۔ یہ چاروں کام اسی ترتیب سے انجام دے۔ یہ ترتیب سنت ہے، واجب نہیں ہے، اس میں تقدیم و تاخیر جائز ہے جمہور فقہا کے نزدیک، اس میں اکثر فقہا محدثین سب موجود ہیں۔ تو ان چاروں میں سے کوئی بھی 2 اعمال آپ کر لیتے ہیں تو حاجی کے لیے ہر چیز حلال ہو جاتی ہے سوائے عورت کے۔ عورت اس وقت حلال ہوتی ہے جب طواف افاضہ بھی آپ کر لیتے ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ کو رمی جمرہ عقبہ کا وقت، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو صرف ایک ہی جمرے کو کنکریاں مارنا ہوتا ہے، اس کا وقت جو ہے مسنون وقت طلوع آفتاب تک ہے اور آخر وقت غروب آفتاب تک ہے، اس پر اجماع ہے۔ پھر رمی کی قضا امام حنیفہ کے نزدیک دوسرے دن طلوع فجر سے پہلے اگر کر لی جائے تو فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد اگر رمی کی جائے تو قربانی دینا واجب ہوتا ہے۔ رمی کیا تھا؟ زمین پر کھڑے ہو کر کرنا مسنون ہے، یعنی کنکر جو مارنا ہے زمین پر کھڑے ہو کر آپ ماریں اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہیں۔ نمبر 3 کعبہ آپ کے بائیں جانب ہو، مینا آپ کے دائیں جانب ہو۔ سوار یا پیدل کرنا دونوں جائز ہے، اب چیر پر سوار ہیں یا کسی چیز پر یا پیدل ہیں، دونوں جائز ہے۔ رمی میں ہر کنکری کا مرمہ میں گرنا ضرور، مرمہ ہے نا وہ جو دائرہ بنا ہوا ہے، اب تو وہ ایک دیوار کی شکل بنا دی گئی ہے، اس کے اطراف ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں آپ کا کنکر گر جاتا ہے تو کافی ہے۔ رمی کے بعد جمرے کے پاس کھڑا ہونا مسنون نہیں ہے، کنکریوں کا الگ الگ گرنا ضروری ہے، ایک ساتھ اٹھا کے آپ 7 کنکریاں نہیں مار سکتے ہیں، ایک کنکری بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر آپ ماریں گے۔ رمی شروع کرتے وقت تلبیہ بند کر دیا جائے۔ قربانی کا جہاں تک تعلق ہے، حج تمتع اور حج قران کرنے والوں کے لیے قربانی واجب ہے، حج افراد کرنے والوں کے لیے مسنون ہے۔ اگر حج تمتع اور حج قران کرنے والے قربانی نہ دے سکے تو وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 روزے وطن واپس آ کر یہاں رکھے۔ قربانی کا وقت 3 دن ہے، 10، 11، 12 ذو الحجہ کی شام تک ہے۔ حلق تقصیر سے افضل ہے، یعنی بالوں کا موڑنا مردوں کے لیے بال چھوٹا کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ طواف افاضہ کا حکم یا طواف زیارہ کا حکم یہ حج کا رکن ہے، اگر یہ نہ ہوگا تو حج نہ ہوگا، تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ اس قدیم گھر کا اللہ تعالیٰ کے طواف تمہیں کرنا چاہیے۔ جب تک حاجی اس سے فارغ نہ ہو مکہ معظمہ سے واپس نہیں لوٹ سکتا ہے۔ طواف افاضہ کا وقت مسنون وقت قربانی کے دن رمی اور قربانی
اور حلق یا تقصیر کے بعد ہے، اور آخر وقت 12 ذی الحجہ تک ہے، تو اس کے بعد جو ہے دم واجب ہوگا امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ مسنون وقت قربانی کی آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کے آخری وقت کی تعین نہیں ہے جمہور کے نزدیک۔ تاخیر کی وجہ سے اس پر قربانی ضروری نہیں ہے، اس میں امام شافعی، احمد، امام ابو یوسف اور محمد ہیں۔ تو دوران حج ایام حیض میں عورت کے لیے مانع حیض کی دوائیاں استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ عورت اگر 5 دنوں میں حیض کو روکنے والی کچھ دوائیں استعمال کر لیتی ہیں تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حج تمتع کرنے والے کے لیے حج کی سعی طواف افاضہ کے بعد متمتع کے لیے حج کی سعی ضروری ہے۔ حج افراد اور حج قران کرنے والے اگر طواف قدوم یعنی پہلا جو طواف ہوتا ہے 8ویں ذی الحجہ کو اس وقت سعی کر چکے ہوں تو پھر انہیں طواف افاضہ کے بعد سعی کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اگر طواف قدوم کے بعد سعی نہ کی ہو تو طواف افاضہ کے بعد ان کے لیے بھی سعی کرنا ضروری ہے۔ ایام تشریق میں منا میں قیام اور اعمال ہے۔ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 منا میں 2 یا 3 دن قیام اور اس کا حکم قیام اور اس کا حکم یہ ہے کہ 2 دن واجب ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا ہے، اور اس کا وقت زوال آفتاب کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے جمہور علماء کے نزدیک۔ امام حنیفہ کے نزدیک آخری دن زوال سے پہلے بھی رمی کی جا سکتی ہے۔ اس بات کو نوٹ فرما لیں کہ جو لوگ جو ہے 12ویں ذی الحجہ کو دوسرے دن جو ہے رمی کے بعد نکلنا چاہتے ہیں وہ مغرب سے پہلے غروب آفتاب سورج کے غروب ہونے سے پہلے حدود منا کو چھوڑ دیں، ورنہ تیسرے دن کا قیام بھی اور رمی بھی ان پر واجب ہوتی ہے۔ جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ پر رمی کے بعد دعا مسنون ہے، جمرہ عقبہ پر مسنون نہیں ہے، یعنی 3 علامتیں ہیں، ایک بڑا ہے، ایک درمیانی ہے، ایک چھوٹا ہے۔ تو جمرہ وسطیٰ اور جمرہ صغریٰ پر جو ہے مسنون ہے اور جمرہ عقبہ پر نہیں ہے۔ اور قیام جو ہے وہ 2 دن واجب ہے، اور تیسرے دن کا آپ کو اختیار ہے، تیسرے دن اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى۔ آخری جو چیز ہوتی ہے حاجی کے لیے وہ طواف وداع ہے۔ حاجی کے لیے طواف واجب ہے، ترک کرنے پر فدیہ واجب ہوتا ہے۔ صرف عورت کے لیے اگر اس کے ایام ماہواری شروع ہو گئے ہوں تو اجازت ہے کہ یہ چھوڑ کر جا سکتی ہے اور اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہوتی ہے۔ جمہور صحابہ، جمہور فقہا جن میں امام ابو حنیفہ، شافعی، احمد شامل ہیں، ان سب کا یہی مسلک ہے۔ تو یہ مختصر مناسک حج اور مناسک عمرہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اختصار کے ساتھ اگر میں اعمال عمرہ اور حج آپ کے سامنے رکھوں، سب سے پہلے جو ہے آپ غسل کریں، اس کے بعد آپ وضو کریں، وضو کر کے احرام کا کپڑا آپ مرد حضرات جو ہے ایک چادر باندھ لیں، ایک چادر اوڑھ لیں، خواتین جس لباس میں ہیں اسی لباس میں وہ اپنے آپ کو ملبوس کر لیں۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت جو ہے آپ احرام کی نیت سے سنت نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد قبلہ رخ ہو، اس کے بعد جو نیت آپ کو کرنی، حج تمتع آپ کر رہے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، پہلے عمرے کی نیت کر لیں، لبیک اللہم بعمرۃ متمتعا بہا الی الحج، یہ اس کی نیت ہے۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھیں آپ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد ساری پابندیاں آپ پر عائد ہوتی ہیں، آپ بال نہیں کاٹیں گے، بال نہیں نوچیں گے، ناخن نہیں تراشیں گے، خوشبو نہیں لگائیں گے، کوئی خوشبویات چیز استعمال نہیں کریں گے، شہوت کی بات نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، کوئی فحش کام نہیں کریں گے، سلے ہوئے کپڑے آپ نہیں پہنیں گے، سر آپ کھلا رکھیں گے، اور پھر عورت اپنا چہرہ اور ہتھیلیوں سمیت دونوں ہاتھ کھلے رکھے گی، اور جماع وغیرہ سے متعلق گفتگو نہیں ہوگی۔ تو یہ سب پابندیاں ہوتی ہیں۔ کعبۃ اللہ آپ پہنچیں گے تو پھر طواف سے آپ آغاز کریں گے، حجر اسود سے طواف کا آغاز ہوگا، 7 چکر، اور طواف کا اختتام جو ہے وہ حجر اسود ہی پر ہوگا۔ 1 چکر حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، حجر اسود ختم ہوتا ہے، 7 چکر لگائیں گے، پھر 2 رکعت نماز آپ پڑھیں گے طواف کی، اور پھر زمزم وغیرہ پینے کے بعد آپ صفا مروہ کی سعی کے لیے جائیں گے۔ 7 چکر لگانے کے بعد دوسرا عمل سعی ہے، پہلا عمل طواف ہے، دوسرا عمل سعی ہے، اور تیسرا عمل جو ہے آپ بال مونڈیں گے یا بال کو چھوٹے کریں گے، خواتین اپنی چوٹی میں سے تھوڑے سے بال نکال لیں گے۔ تو یہ
عمرے کے ارکان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ احرام کھول سکتے ہیں، آپ حلال ہو سکتے ہیں، حلال ہو گئے آپ سارے عمرے کے ارکان ادا کرنے کے بعد۔ اس کے بعد آپ اپنے لباس میں آپ وہیں رہیں، یا مدینہ جا کر آنا تو جا کر آئیں، اور 8ویں ذی الحجہ کو پھر دوبارہ سے یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اپنے اپنے مقامات سے آپ دوبارہ حج کی نیت کریں، احرام باندھیں، حج کی نیت کریں، اور پھر وہاں سے آپ سیدھا مینا چلے جائیں۔ چاہے تو طواف قدوم کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ جو ہے آپ سیدھا مینا جا سکتے ہیں۔ مینا میں آپ قیام کریں گے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر 5 وقت کی نماز جو ہے آپ 8ویں ذی الحجہ کو وہاں پر ادا کریں گے۔ 9ویں ذی الحجہ شروع ہوتی ہے تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ عرفات چلے جائیں گے، عرفات کے میدان میں قیام آپ کا ہوگا، ظہر عصر وہاں پر آپ پڑھیں گے۔ مسافر اگر آپ ہیں تو قصر نماز آپ پڑھیں گے، ورنہ آپ اتمام کر سکتے ہیں۔ مغرب تک وہاں پر آپ کا قیام ہوگا، پھر وہاں سے نکل کر آپ جو ہے مزدلفہ جائیں گے۔ مغرب اور عشاء کے وقت میں آپ مزدلفہ پہنچ کر پڑھیں گے، اور پھر قیام آپ کا مزدلفہ میں ہوگا، کثرت سے اللہ کا ذکر وہاں پر کریں گے اور رات وہیں گزاریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ فجر میں اٹھیں گے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب روشنی پھیل جائے تو مزدلفہ سے مینا کی طرف آئیں گے، اور وہ 10ویں ذی الحجہ کا دن ہوگا، عید الاضحیٰ کا دن ہوگا۔ اس دن 4 کام آپ کو کرنے ہیں۔ بڑے جمرے کو کنکریاں مارنا ہے، نمبر 1، نمبر 2 قربانی ہے، اور نمبر 3 بال کو چھوٹا کرنا ہے یا موڑنا ہے، اور نمبر 4 کعبۃ اللہ پہنچ کر طواف زیارہ یا طواف افاضہ کرنا ہے، جو حج کا رکن ہے۔ اس کے بعد آپ حلال ہو گئے، آپ کپڑے بدل سکتے ہیں، احرام کی ساری پابندیاں آپ پر ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ مینا لوٹیں، رات مینا میں گزاریں، اور 11ویں ذی الحجہ کو اور 12ویں ذی الحجہ کو دونوں دن زوال کے بعد، سورج کے زائل ہونے کے بعد، زوال آفتاب کے بعد آپ تینوں جمرات کو، چھوٹے، درمیانی اور بڑے تینوں جمرات کو آپ 7 کنکریاں ماریں گے، اور 12ویں تاریخ کو آپ کنکریاں مار کر آپ مکہ لوٹ سکتے ہیں، اپنے اپنے مقامات آپ لوٹ سکتے ہیں۔ 13ویں دن کو بھی اگر قیام کرنا ہے تو رات میں رک جائیں، اور 13ویں دن جو ہے آپ رمی کرنے کے بعد، تینوں جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد کعبۃ اللہ لوٹ جائیں مکہ مکرمہ۔ پھر اس کے بعد جب تک آپ کا قیام ہے آپ رہیں۔ پھر آخری عمل جو آپ کا ہوگا وہ طواف وداع ہوگا، وداعی طواف ہوگا، وہ مکہ مکرمہ سے نکلنے کے وقت میں آپ کا آخری عمل ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ مختصر عمرے کی اور حج کی تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے لیے بیان کی ہیں۔ حج قران کرنے والے عمرے کے ارکان ادا کرنے کے بعد وہ احرام نہیں کھولیں گے، احرام کی حالت ہی میں باقی رہیں گے۔ پھر 8ویں ذی الحجہ کو دوبارہ جو ہے وہ حج کی نیت کرتے ہوئے مینا چلے جائیں گے۔ حج کے پورے ارکان ادا کرنے کے بعد وہ احرام کھولیں گے، اسی لیے اس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ قرانہ کے معنی ملانے کے، عمرے اور حج کے اعمال کو ملا دیتے ہیں ایک ہی احرام کے ساتھ آپ، تو اسے حج قران کہتے ہیں۔ تو یہ مختصر تفصیلات ہیں۔ مزید کوئی بات ہو تو آپ جو ہے علماء کرام سے پوچھ کر جو ہے اسے معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حج کو حج مبرور بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بخشائے، وہاں حج مبرور کے ساتھ اللہ تعالیٰ لوٹائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔